تمام سامعین و ناظرین کو میری طرف سے سلام و آداب۔ ناظرین و سامعین، آج کا موضوع جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دبستان دہلی کی خصوصیات۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان دہلی جو دہلی کے اندر دبستان قائم ہوا تھا اس میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی تھی۔ دبستان دہلی کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس دبستان کو دوسرے دبستانوں سے الگ کرنے میں اپنی الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ اس دبستان کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں کہ جن سے اس دبستان کا تعلق تھا، جن شعراء کا اس دبستان سے تعلق تھا ان شعراء کو بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان دہلی کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ دہلی کے اندر جو دبستان تھا، دبستان دہلی، اس میں داخلیت پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دبستان دہلی کے یہاں جو شعراء تھے ان کے کلام میں تصوف اور اخلاق کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ دبستان دہلی کے یہاں شعراء کے کلام کا جو طرز بیان ہے وہ سادہ اور بالکل سلیس ہے۔ دبستان دہلی میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں پر معاملات اور واقعات جو ہیں وہ سچے اور اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں جو جذبات ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر سوز و گداز کافی ہوتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں آمد کی کیفیت سارے کلام میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں پر غزلیں جو ہیں وہ مختصر ہیں، جنہیں سہل ممتنع کہا جا سکتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں زبان مردانہ ہے، محبوب بھی بعض جگہوں پر مرد ہی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی میں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ دبستان دہلی میں ابتذال یعنی عریاں نگاری سے بہت پرہیز کیا گیا ہے، یعنی کہ فحش نگاری جو ہے، فحش گوئی جو ہے وہ دبستان دہلی کے یہاں موجود نہیں ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں پر تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں موجود تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر کہا ہے، درد کو آدھا شاعر کہا ہے اور سوز کو پاؤ شاعر کہا ہے۔ دبستان دہلی کے جو شعراء ہیں ان کے نام اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا میر تقی میر کا نام ہے، اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر سوز، نصیر، مرزا غالب، مومن خان مومن، شیخ محمد ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر، مصطفیٰ خان شیفتہ، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد اور داغ دہلوی۔ یہ تھا دبستان دہلی اور اس کی خصوصیات اور اس کے شعراء۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔